صحیح. بس میں بھی اصل میں اسی ٹاپک پر ہی بات کرنے آیا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا یہ ہر وقت قرآن سے زیادہ حدیث ہی کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ جب قرآن اسلام مکمل ہو گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اس کے بعد کسی کی کیا ہی حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو وہ اس کو وہاں سے کوٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں مطلب بات یہ ہے نا کہ اصولاً پوچھیں نا، ان سے پوچھیں کہ اگر قرآن اللہ کی ایک مکمل کتاب ہے تو حدیث کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بتا دیں، انجینئر بتا دیں، اس بات کا جواب دے دیں. انجینئر کا کیریئر اینڈنگ کوسچن ہے، انجینئر کا کیریئر جس دن اس کا جواب دے گا انجینئر کا کیریئر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح. نہیں وہ ہمارے ساتھ تو بھائی جب خدا کی ایگزسٹنس پہ بات ہوگی تو وہ میں بھی دیکھیں، تب مجھے جب تو آپ اسے انجینئر سے مان لو گے. کوئی کسی بھی مطلب، میں تو کہتا ہوں انجینئر خدا کے ایگزسٹنس پہ ہی بات کر لے مجھ سے تو میں مان جاؤں گا. کبھی بھی نہیں کر سکتا وہ. نہیں وہ پہلے آپ اسے مان لو نا، پھر وہ بات کریں گے. ہاں تو وہ مان کے بات کرنا، تو وہ تو میں پھر پوپ کو بھی مان لوں گا. میں جا کے پوپ کو بھی مان لوں گا تو اس سے بھی بات کر لوں گا. یار اس میں کیا بات ہوتی ہے؟ مان تو ہم ہندوتوا کو لیں تو وہ بھی بڑے خوش ہو جائیں گے، وہ اتنے پیسے اور اتنے ویوز دیں گے کہ بس چھوڑ دیں یار. اچھا یہ مجھے بہت ساری باتیں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا، اس ٹائم بھول گئی. کوئی نہیں کریں اپنے دھیان سے کرتے جائیں. آپ نے جو کوئی ذہن میں سوال آتا ہے ریلیکس کر لیں بات. اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے یہ صادق اور امین تھے سر، ان کی بات پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مطلب تو یہ سب سے تو بڑا ایک باتیں ثبوت تو ہیں. یہی میں ہو آپ گیا کو نا. ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. جھوٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک برائی کے طور پہ بہت بتایا گیا دنیا میں. جھوٹ اس طرح کی برائی نہیں ہے جسے لوگ سمجھ رہے ہیں. بھائی جھوٹ تو فائدہ مند بھی ہوتا ہے. بچے کو آپ دوائی دیتے ہیں تو اسے آپ یہ کہتے ہیں میٹھی ہے، وہ پی جاتا بیچارہ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ صادق اور امین ضروری ہے یا بچے کو دوائی دینا ضروری ہے جھوٹ کہ وہ مر جائے گا بیچارہ، اسے دوائی نہیں ملے گی. تو ٹھیک ہے، دنیا میں جھوٹ بھی اتنا ہی جھوٹ، دیکھیں جھوٹ لوگوں کا وقت بھی بچاتا ہے بھائی بہت سے مسئلوں میں. تو یہ صادق اور امین والی بات یہ ایسے ہی ہے کہ یہ بعد میں بنائی گئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہاں صحیح. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے لیکن ایسا اس کا دنیا ہمیں میں کوئی ثبوت مطلب تو نہیں ملتا. یہ دیکھیں ثبوت تو حضرت محمد کا اپنا بھی نہیں ملتا نا. جھوٹ کی تو بات ہی بعد کی ہے. مین بات یہ ہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولتا ہو یا کسی نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو. ٹھیک ہے، اچھا ہاں صحیح. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں تو حضرت محمد نے تو جھوٹ بولنے ہیں. حضرت مثلاً محمد نے تو جھوٹی قسم کھائی ہے. اچھا آپ کو نہیں پتا کہ حضرت محمد نے قسم کھا لی تھی کہ جو وہ ہے جو لونڈی تھی حفصہ کی وہ مجھ پہ حرام ہے. ماریا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا تھا پتا ہے نا آپ کو سارا. جی جی. اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو یہ باتیں ہیں نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اور پھر مطلب اور اگر اس حدیث کو اور اس تاریخ کی اس بات کو دیکھا جائے تو اس میں تو حضرت محمد نے ایک جھوٹ اور بھی بولا تھا کہ اسے کہا کہ حفصہ کو جا تیرا باپ بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتا دیں کہ وہ گئی آگے اور وہ عمر نے بلایا کوئی نہیں تھا. تو یہ اب آپ مجھے بتا دیں کہ پھر صادق اور امین کیسے ہو گئے؟ پھر صادق تو نہیں ہوئے نا. اور امین مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی کوئی چیز تھی جو بطور امانت حضرت محمد کے پاس رکھی تھی؟ بس یہ لکھا گیا کہ امانتیں تھی اور بس اور دوسری بات ہے امین بھی کیسے تھے؟ امین تو علی تھا نا پھر جو لے رکھ گیا تھا وہاں پہ. صحیح. امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے خود مدینہ سے مکہ چلے گئے. دیکھیں ہم اسلامی تاریخ کے
اور حدیث کے اور اس کے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے, ہم ان باتوں کو سچ مان کے نہیں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ گئے, مگر ہم یہ ان کی انٹرنل کنٹرڈکشن بتا رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, وہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر الزام بھی لگایا تھا کہ وہ جو ہے نا اس کا کوئی چکر ہے میری لونڈی سے, لونڈی کا ذکر چل رہا ہے, تو میں نے کہا پوچھ ہاں لوں نا, آپ تو وہ سے. اور ماریا پھر قبطیہ کا ہی تھا نا, کہ وہ ماریا قبطیہ کے ساتھ جو غلام تھا آیا ہوا, اس کا کزن, تو اچھا حضرت محمد نے اس کو ایک وہ لے کے دیا ہوا تھا نا, جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس کو کوٹھا لے کے دیا ہوا تھا ماریا قبطیہ کو, صحیح. جہاں پہ وہ اور اس کی بہن سیرین دونوں رہتی تھی. تو وہ جو تھا وہ آتا تھا وہاں پہ ان سے ملنے. تو جی جب وہ پریگننٹ ہوئی تو یہ عائشہ نے مشہور کر دیا اور انہوں نے کہ یہ تو لڑکا جو ہے نا یہ اس کا ہے, اس بندے کا ہے. تو پھر علی کو بھیجا گیا. علی نے پھر حدیثوں میں علی کے بارے میں ملتا ہے کہ کہیں وہ تالاب میں نہا رہا تھا, تو کہیں وہ درخت پہ چڑھا ہوا تھا, تو علی نے نیچے سے دیکھ لیا کہ یہ تو بیچارہ کیسٹریٹڈ ہے. تو کہیں پہ وہ نہا رہا تھا تو علی نے اسے باہر نکالا تھا, وہ کیسٹریٹڈ تھا. تو علی نے آ کے بتایا یار وہ تو کیسٹریٹڈ ہے, رسول اللہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, آپ کا ہی لڑکا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ باتیں ہیں اس طرح کی. تو جھوٹا الزام بہتان لگانے والے کی کوئی سزا نہیں ہوتی سر قرآن دیکھیں مجید کے وہ مطابق؟ الزام اصل میں حضرت محمد نے نہیں لگایا تھا. اب ہم ان کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہمیں اس بات پہ تو ایکوریٹ رہنا چاہیے نا جو ادھر لکھی گئی ہے. اس میں تو یہ لکھا کہ یار حضرت محمد نے الزام نہیں تھا لگایا, الزام لگانے والے اور تھے, ٹھیک ہے, صحیح. سمجھ گئے آپ. جی جی. تو یہ بات ہے. اچھا سر, یہ جو محرم ہے تو اس میں ظاہر ہے یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت حسین تو ادھر وہ بھی نہیں گئے تھے, مطلب جنگ کرنے تھوڑی گئے تھے, وہ تو اپنے وہ اس کو لے کے گئے تھے, خاندان کو لے کے گئے تھے, تو جنگ تو نہیں کرنے گئے تھے. تو دیکھیں ان کے ساتھ جنگ کیوں کر لی گئی؟ یار وہ تو پھر وہ ہے نا کہ حضرت حسین کے بارے میں جو تاریخ کہتی ہے, مطلب مسلمانوں کی تاریخ میں ایشو ایسا ہے کہ یہ خود ہی وہ بات بھی لکھ دیتے ہیں جو کہ ان کو جھوٹ ثابت کرتی ہے اور لکھی ہوئی ہے, اور وہی جو کہ ان کو اور اس کے خلاف بھی بات ثبوت سارے دے دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہے, اور اسے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا یہ جھوٹ ہے, ثبوت خود دے دیتے ہیں اپنا جھوٹا ہونے کا اور کہتے ہیں ہم سچے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین جب کوفے جا رہے تھے تو یہ پتا تھا نا کہ کوفے میں جا کے انہوں نے حکومت لینی ہے, یہ بات تو سب صحیح. کو پتا تھی نا, اور صحیح. کوفے سے بغاوت شروع ہونی ہے, یہ بات تو بھائی مسلم مطلب حضرت ابن عباس جو تھے وہ حضرت حسین کو کیوں منع کر رہے تھے. کہ اور دوسری بھائی بات یہ ہے ادھر کہ ایک بات ہے نا کہ ایک ایکشن ہوتا ہے, جیسے ایک ہمیں پتا کہ میزل کرائسس تھا 1966 کا تھا, کب کا تھا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, کہ امریکہ نے کہا تھا کہ اگر رشیا کے نیوکلیر میزائل اس لائن سے کراس کریں گے تو ہم جو ہے اسے ایکٹ آف وار سمجھیں گے, اور امریکہ نے پوری نیوکلیر وار کی تیاری کر لی تھی کیوبن میزل کرائسس میں. تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہوگا, ٹھیک ہے, سمجھ صحیح. گئے نا ایک بات. جیسے ابھی امریکہ اور اس کے کیس میں بھی تو ابھی یہی چل رہا ہے نا, ایران کے کیس میں, کہ آپ بھائی ایران یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لبنان پہ حملے بند نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی امن معاہدہ نہیں ہے. یہی اصل میں جو اسلامی تاریخ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بات یہی سمجھ آتی ہے کہ یزید اور آل مروان یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر حسین کوفے جائے گا تو اس کا مطلب ہے بغاوت, ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں نا آپ. اور کوفے میں جی خط جی بھی میں موجود, کوفے سے خط بھی آ رہے تھے, تو خط اب اگر 30 خط حضرت حسین کو آ رہے تھے تو کوئی 2-3 تو انہوں نے بھی پکڑے ہوں گے نا, ان کو بھی پتا ہوگا کہ صحیح. کوفے والے دعوت دے رہے ہیں کہ بغاوت کرو بغاوت کرو. اور ہ حسین جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ کوفہ, اور کوفہ جو ہے اسلامی سلطنت میں اس ٹائم بڑے شہروں میں شامل تھا کوفہ نا, چھوٹا شہر نہیں تھا, صحیح. کیونکہ علی کے دور میں کوفے کو بہت زیادہ مطلب جو یہ خود کہتے ہیں مطلب دیکھیں ہم ان کا انٹرنل کرٹیسزم ہی کر رہے ہیں, تاریخی طور پہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری بات ہے کہ حسین نے اگر یہ رسک لیا تھا کہ وہ کوفے جائیں تو بھائی یزید بھی پھر یہ رسک لے سکتا تھا, یا پھر ابن زیاد بھی یہ رسک لے سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اس کو مار دو, پھر یہ بغاوت کر رہا ہے.
دیکھیں دشمن جو ہے، دشمن آپ کی ریئل انٹینشن پہ تو کبھی بھی ایکٹ نہیں کرتا نا. دشمن سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آپ کی ریئل انٹینشن پہ ایکٹ کرے گا یا اسے وہ سمجھے گا، تو وہ تو پھر دشمن نہیں نہ ہوتا. دشمن تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ظاہر کے بیس پہ ہی بنتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ دشمن آپ کی اچھی نیت دیکھ کے نہیں بنتا ہے آپ کا اندر سے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں اندر سے اس کی نیت اچھی ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص جیسے یہ آپ نے سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کی نیت اندر سے اچھی ہے تو وہ پھر اس کو دشمن بھی نہیں مانتا ہے. جیسے آپ نے آرگومنٹ شروع کیا تھا کہ یہ ایک بات پیش کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اسی کو پہلے مطلب سچا بھی ثابت کرتے ہیں اور پھر وہ ہوتی بھی مطلب جھوٹ ہے. مطلب آپ نہیں مکس مطلب ایک اسلامی تاریخ کا پورا المیہ یہ ہے کہ ایک چیز لکھیں گے کہ فلاں بندہ بہت اچھا تھا اور اس کے سالے کالے کرتوت ساتھ ہی لکھ دیں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں حضرت حسین کی میرے حساب سے یہ ہاں ایک طرح سے چال تھی کہ مجھ پر کوئی حملہ نہ کرے، کہ ہاں. بچوں کو ساتھ. اب فرض کیا کہ اس نے پہنچنا ہے ادھر، وہ دو بندوں نہیں کو وہ بھی تو لے حسین کے کی جا مجبوری سکتا بھی تھا. تھی نا، حسین کی مجبوری بھی تھی. فرض کریں کہ حسین اکیلا کوفے چلا گیا تھا، بچے اس کے مکہ میں ہوتے تو انہوں نے پیچھے سے بچے پکڑ لینے تھے، انہوں نے کہنا تھا کہ چل اب تیری بغاوت کدھر گئی. حسین پھر اکیلا بغاوت کرتا. سمجھ گئے نا آپ؟ نہیں میرے حساب سے وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر فرض وہ کیا چھوڑ کہ بھی نہیں سکتا تھا، وہ چھوڑ سکتا ہی نہیں تھا اپنے اہل و عیال کو مکہ میں. یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. چاہے آپ اس اسے کو کہیں دونوں کہ وہ طریقوں سے ہیومن لیا جا شیلڈ کے. سکتا ہے نا، ہاں ہاں اسٹریٹجک ہاں چال کے ہاں طور ہاں پہ بھی ہاں لیا ہاں جا سکتا ہے، ہاں دونوں طریقے اور سے. ایک یہ ہاں کہ بھئی یار اسے سمجھ نہیں آئی حالات و واقعات کی کہ بھئی ادھر سے وہ ریئیکشن بھی اور آ میں سکتا ہے تو کہ ہمیشہ حالات یہ یہاں کہتا تک ہوں چلے کہ جائیں. حسین جو تھا نا، حسین سمجھدار شخص نہیں تھا. حسین جو ہے نا گیم آف تھرونز میں ایک پٹا ہوا مورا تھا آلریڈی، اس سے پہلے ہی پٹ چکا تھا. وہ دیکھیں اس کا بھائی جو تھا وہ سمجھدار تھا بہت. میں سمجھتا ہوں حسن کی جو پرسونا بتایا گیا وہ بڑا سمجھدار تھا. کیسے کہ وہ گیا وہاں پہ اور اس کی فوج اسے معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے تیار ہو گئی، اور وہ اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ معاویہ سے ڈیل کریں، میں کر لیتا ہوں. اور وہ اتنا سمجھدار تھا کہ وہ اس ٹیریبل سچویشن سے اپنے لیے وظیفہ لے کے نکل گیا. آپ سوچیں کہ وہ کتنا سمجھدار شخص تھا. نہیں تو حضرت حسین اپنے والد صاحب کے اوپر گئے ہوں گے نا. ہاں جی، میں تو پہلے ہی یہ کہتا ہوتا ہوں، آپ نے میں نے یہ بات ابھی کرنی تھی، آپ نے وہ چھین لی میرے منہ سے کہ علی بھی کوئی خاص سمجھ نہیں، مگر علی حسین سے سمجھدار ہی تھا، کیونکہ علی ایٹ لیسٹ اپنی خلافت لینے میں کامیاب تو ہو گیا نا. ٹھیک ہے. حسین کا مسئلہ بہت ہی خراب ہے. حسین کے بندے میں بارے میں پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ بیلنے چ باندھ دینا، وہ مسئلہ تھا حسین کا کہ سب کچھ ٹھیک زندگی میں چل رہا تھا، آپ آرام سے رہ سکتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو اگر آل امیہ وظیفہ نہ بھی دیتی نا تو ان کے پاس اچھی خاصی جائیدادیں موجود تھی جن کے ذریعے یہ اچھے طریقے سے اپنا روز بسر کر سکتے تھے. لوگوں میں ان کی عزت تھی، لوگ ان کو امام شمام مانتے تھے جو اسلامی تاریخ کہتی ہے. اور ان کے پاس پیسے اور دولت کی بہتات تھی، یہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، ان کی بڑی عزت تھی پوری سلطنت میں، یہ آرام سے چل سکتے تھے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بس یہ تھا نا کہ حکومت بھی ہماری ہو. ٹھیک ہے. یہ میرے مسئلہ تھا. حساب سے تو حضرت علی سے شروع میں ہی کچھ ایسے کہہ لیں کہ ایس ٹی میں مطلب اسیس وہ صحیح نہیں کر سکے سچویشن میں کو. اگر وہ صحیح طرح سے اسے پروسیڈ کرتے تو انہیں پوری کی پوری خلافت مل سکتی تھی. ان نہیں کو جو نہیں نہیں ملی بھی نہیں صحیح تو وہ دیکھیں یہ ڈسپیوٹیڈ ساری، ملی بہت. میرا نہیں خیال اسلامی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں حضرت محمد کی طاقت علی کی وجہ سے نہیں تھی، دو بندے تھے جن کی وجہ سے ان کی طاقت تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک تھا ابو بکر اور ایک تھا عمر، اور تیسرا بندہ جو تھا نا، دیکھیں عثمان کو لوگ بھول جاتے ہیں. عثمان علی کو حضرت محمد نے ایک بیٹی دی تھی، عثمان کو اس نے 2 دی تھی. ٹھیک ہے. یہ اب سوچنے کی بات ہے. اب شیعہ یہ کہیں گے کہ شیعہ اس بات کو کم کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ تو بیٹیاں خدیجہ کے پچھلے خامد سے تھی. سعد بن عبادہ کو نہیں لسٹ میں ڈال دو، سعد بن معاذ کو. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو بیٹیاں اس کی پچھلے خامد سے تھی. ٹھیک ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ سنی تو یہ بات نہیں مانتے نا، سنی تو یہی مانتے ہیں کہ ساری سعد بیٹیاں بن خدیجہ عبادہ کو کی بھی تھیں. شامل کریں سر. ہاں، سعد سعد بن بن عبادہ عبادہ والا کیا قصہ ہے ذرا یاد دلائیں.
وہ انصار کے سردار تھے. ہاں 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 بالکل بالکل، وہ بھی تھا وہ بھی تھا. وہ اصل میں شروع میں وہ اہم تھا، مگر بعد میں یہ لوگ زیادہ اہم ہو گئے تھے. نہیں سمجھ تو گئے ان نا؟ کی وفات میں ایک اہم جو وہ ہاں تھا، ایسے کہہ لو کلیم جو کر رہا تھا ہاں ہاں وہ ہاں بالکل. دیکھیں نا بنو وہ ہاشم تھا سے مگر، زیادہ تو وہ تھا. ہاں مگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ دونوں اتنے طاقتور اور اتنا انفلوئنس رکھتے تھے نا کہ انہوں نے اس کو کینسل کر لیا نا. علی سے تو نہیں ہونا تھا کینسل. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لسٹ میں شامل تھا وہ، ہوں جس طرح ابو بکر اور عثمان اور ان کو شامل کر رہے ہیں. اس بیچارے کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، اس کو کم از کم ہم لوگ کریڈٹ تو دے دیں. ہوں میں تو یہ وہ بات کرنا بات ہے. چاہ رہا ہوں. تو اب مین بات یہی ہے نا کہ خلافت کی جو سارا جو ان کا نہیں میرا خلافت کا میرا پوائنٹ سلسلہ کیا تھا. تھا، میرا پوائنٹ کیا تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی کو ایک تو ان سے جو وہ بلوائی آئے ہوئے تھے ان ہاں لوگوں نے ان کی بیعت کر لی حضرت علی کی. وہ حضرت حضرت علی کے حمزہ اور بلوائی تھے نا، وہ تو بلوائی تھے ہی حضرت علی کے. نہیں حضرت ہم علی چلو جو اس ہے کو قاتلین عثمان میں، یہ کہتے ہیں جی قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی حضرت علی نے. وہ بھائی علی خود قاتلین عثمان، قاتل عثمان ہے، سیدھی جو بات ہے. تو بٹوین دا لائن تو آپ انٹرپریٹ کریں گے، لیکن میں یہ کہہ ہاں رہا ہوں کہ ہاں جیسے مانا جا رہا ہے نا، ہم تو اسی ہوں طریقے سے ہم اگر کریں. حضرت ہوں جو طلحہ تھے اور زبیر جو تھے، ہوں یہ ان دونوں نے تو خلافت قبول ہی نہیں کی ڈسپیوٹ ہوں کی وجہ سے، ڈسپیوٹڈ ہوں بیعت کی وجہ سے. تو ہوں حضرت علی کو بلوائیوں نے بنا دیا. اور پھر اگر یہ کچھ اقدام ایسے نہ کرتے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کچھ مال کو جو ہے نا معزول کرنا شروع کر دیا، کچھ جو ہے نا انہوں نے قصاص کو ڈیلے کیا، کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ جو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ تھے، یعنی ایک ایسے کہہ لو کہ ایک طرح سے کینڈیڈیٹ تھے آپ کے خلافت میں، ان پر ہوں آپ نے زور زبردستی کر کے، اور یہ جو اشراف تھے مدینہ کے ان پر زور زبردستی کر کے بیعت دلوائی. ٹھیک ہے نا، پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور تلواریں ان کے گردنوں پہ رکھ کے ان سے بیعت کرواتے تھے. یہی بلوائی ان کے جو تھے، اور یہی ان کے ایسے کہہ لو کہ جو وہ تھے سپہ سالاروں میں شامل تھے، فوج کے اندر بھی شامل تھے. ہاں. تو یہی بلوائی ان کے. تو پھر محمد بن ابو یہ بکر جو اقدام تھا، ظاہر ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ ہو گئی نا خلافت ان کی. ورنہ اگر یہ اقدام نہ کرتے، ٹھیک ہے نا، اس کو صحیح طریقے سے مطلب سچویشن کو ایسیس کرتے جس طرح سے حضرت حسن نے کیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہی جو طلحہ تھے، یہی زبیر تھے، ان کے حامی جو ہے نا ادھر کوفہ اور بصرہ میں تھے. اسی کے ساتھ جو ایسے کہہ لو کہ حضرت حسن نے بھی تو وہ کی نا، نام کیا ہے، مخلوط قسم کی، یا ایسے کہہ لو معاہدہ ہی کیا کم از کم. تو یہ حضرت معاویہ سے یہ معاہدہ کر لیتے، وہ ایسے کہہ لو مخلوط قسم کی حکومت وہ چلا لیتے، ان کو چھیڑتے نہ، ان کی نہیں نہیں، وہ تو انہوں نے معاہدہ مخالفت. کر ہی لیا نا معاویہ سے. معاویہ سے ایک ان ریٹن ایگریمنٹ تو ہو گیا تھا نا کہ دمشق اور شام اور شام. مصر تو اس کے پاس تھا نا. حجاز اور باقی کے علاقے یمن وغیرہ جو تھا وہ علی کے پاس تھا. تو مطلب اور عراق میں کوفہ وغیرہ جو تھا وہ علی کے پاس تھا. تو باقی تو اس کے پاس ہی تھا نا. اور آپ کو پتا کہ کوفے وغیرہ میں تو فارس کے فتح ہونے سے پہلے کوفے وغیرہ تک تو اتنی کوئی زراعت بھی اس لیول کی نہیں تھی نا. اس ٹائم تو دنیا کا سب سے بڑا جو زراعت کا کیپٹل تھا وہ تو مصر تھا نا، آپ کو پتا ہے نا. تو نہیں اصل میں مصر تو مصر میں تو ایسے کہہ لیں کہ حضرت علی کے ہی حامی ہو گئے نا، بعد میں بھی انہی کا ہی حکومت کا حصہ رہا. نہیں نا، مگر وہ نہیں رہا نا، وہ زیادہ دیر نہیں رہا. علی کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہا نا وہ. بلکہ علی کے بعد کیا، علی کے وقت ہی نہیں رہا، کیونکہ آل امیہ جو تھی وہ مصر میں طاقتور ہو گئی تھی نا. تو نہیں دمشق جو میں تھا یہ وہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت کا سینٹر تھا. ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا پولیٹیکلی اسے. انہوں ہوں نے انہیں زور سے یا ایسے کہہ لو سختی سے تلوار سے حل کرنے کی، مسئلے کو حل کرنے کی نہیں نہیں، کوشش وہ کی. اگر میرا اسے پولیٹیکل دیکھیں یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ زور سے حل کیا جا سکتا تھا. یہ اسلامی تاریخ کی غلط فہمی ہے کہ یہ سب کچھ حل ہو سکتا تھا. یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ آپ جو مین چیز سمجھیں کہ جب آپ نے دیکھیں یہ قبائلی قسم کے لوگ تھے. قبائلیوں میں سر کٹتے ہیں تو حالات بدلتے ہیں، سمجھ گئے ہیں آپ. اور اسلامی تاریخ بار بار اس بات کو سچ ثابت کرتی ہے. ہر بار حالات ہر بار سر کٹنے پہ ہی بدلے ہیں.
ٹھیک ہے، ورنہ حالات ٹرانزیشن کر جاتے تھے. ایون کہ آپ معاویہ کی موت کو دیکھیں نا، معاویہ کی موت اور یزید کی موت کے وقت کے بعد بھی حالات، کیونکہ سر نہیں کٹے تھے نا، تو حالات آرام سے ٹرانزیشن ہو گئے تھے. جو یکسر حالات بدلے ہیں جیسے علی کے مرنے پہ، یا پھر عثمان کے مرنے پہ، عمر کے مرنے پہ، وہ ایک اور طرح کی چیز تھی. عمر کو ہم اس میں نہیں گن سکتے پھر بھی نا، کیونکہ عمر کا مسئلہ تھوڑا سا فرق تھا. عمر کے مرنے کے بعد چیزیں ڈسرپٹ نہیں ہوئی اس طرح سے. میرے حساب سے تو ہو سکتا تھا یہ مس ہینڈل کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ اس نے 20 سال چلائی ہے حکومت معاویہ نے. جو کہ ان کی تاریخ ہے، جو کہ جس میں جھوٹ اور سچ کی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے نا. اسلامی تاریخ پولیٹیکل پروپیگنڈا آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھواتے ہیں. تو یہ ایک بائسڈ ہسٹری کیا، ایک بائسڈ متھ ہسٹری ہے، جس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ خود سے اعتبار کر سکیں کہ یہ اصل میں کہا کیا جا رہا ہے. سمجھ گئے ہیں بات آپ؟ تو یہ کسی ایک بندے کے پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے، اور اسلامی تاریخ پہ ابھی تک اس طرح کی غیر جانبدار تحقیق ہوئی نہیں ہے جس کے مطابق یہ دیکھا جا سکے کہ لکھنے والا جو تھا وہ کس کس معاملے میں کہاں کہاں کتنا جانبدار تھا. اور اس اصل میں اگر وہ اس جگہ پہ یہ بات لکھ رہا ہے تو اصل میں اس کے پیچھے اس کی انٹینٹ کیا تھی اور حقیقت کیا ہو سکتی ہے. اسلامی تاریخ پہ اس طرح کی ریسرچ نہیں ہوئی. دنیا میں ہر قسم کی تاریخ پہ اس طرح کی ریسرچ ہوتی ہے. اور آپ نا ایسا نہیں ہے. یہ فراز بھائی کی ان پر پوڈ کاسٹ پہ ایک عرفان صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر عرفان صاحب، آؤٹ سٹینڈنگ ان کی ریسرچ. آپ ان کے چینل پر دیکھیں، مطلب ہاں آپ امپریس ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. یہ ابھی حال ہی میں آج ہی ایک ان کی فائنل ایسے کہہ لو کوسچن آنسر سیشن، وہ سیریز ہے، تقریباً 3-4 پوڈ کاسٹ ہیں ٹوٹل، 2 2.5 گھنٹے کی. نہ میرے پاس وقت ہے دیکھنے کے لیے. وہ انہوں نے بہت اچھی وہ کی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھیں ذرا. وہ دیکھیں میں آپ اصل کو میں نا، فائدہ دیں گے. دیکھیں میرا پرابلم کیا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جب اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو بالکل سچ مان کے اس پہ جتنی مرضی باتیں کر لیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل میں آپ سے بھی جو بات کر رہا ہوں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اصل میں. نہیں دیکھیں، ہم نے جو بھی بات کرنی ہے جو ایکسیپٹیبل ہوگی نا، جو اب فرض کیا ہم ایکسیپٹیبل تنقید نہیں کس ہے پہ نا، کر رہے یہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے، یہ کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہیں، جس کو وہ اتھینٹک مان رہے ہیں نا، جن پر ہم تنقید کرنا ہم چاہ تو رہے ہیں. وہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم تو انٹرنل کرٹیسزم کر رہے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک بندے کو اس کی بات کے اوپر جھوٹا یا سچا ثابت کر رہے ہیں، بس. اس کا تو حقیقت سے کوئی معنی بھی تعلق وہی نہیں ہے. رکھتا ہے نا، معنی نہیں بھی معنی وہی نہیں رکھتا ہے رکھتا نا. نا، وہ معنی نہیں رکھتا نا. مسئلہ یہ دیکھیں ہے، اگر یہی ہم تو نے ہم نے اپنے ایسے کہہ لو سامع کو، جس سے ہم مخاطب ہیں، ہم جب تک اس کا پرسپیکٹو ذہن میں نہیں ہوگا، ہم تو اوور رائٹ اسے کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو جو وہ آپ نہیں سمجھ کے رہے چل نا. رہا ہے، اصل میں یہی تو پرابلم ہے نا. یہ اصل میں بہت سارے ایکس مسلمز کا، اور میں آج سے نہیں جانتا، میں پچھلے 15 سال سے ایکس مسلمز کا یہ مسئلہ جانتا ہوں کہ وہ اسلامی تاریخ کو سچ مان کے اور اس کے اندر ہی بس لگے رہتے ہیں. بس دیکھیں، یہ اس بات کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقت کی خود میں جو ویلیو ہوتی ہے وہ فسانے کی نہیں ہو سکتی. جب تک اسلام پہ ہسٹورک کرٹیسزم نہیں ہوگا، انٹرنل کرٹیسزم کے بجائے، تب تک مسلمان اصل چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے. انسانی رویے کو سمجھنے کے لیے ہسٹوریکل کرٹیسزم اور ہسٹوریکل ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ گئے ہیں؟ وہ جو عرفان بھائی آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ انہوں نے یہی چیزیں رکھی ہیں سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں اس ٹائم. میں آپ وہ نے نہیں لازمی دیکھا، اس دیکھیے گا. لیے یہاں تو آپ کو مندرجات بتا دیتے تو اچھا تھا. اور کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، میں سنوں گا بھی نہیں. اچھا نہ سنیے گا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آخر تک کربلا تک نا تقریباً اس سب چیزوں کو کور کیا ہے، اور بہت ہی کیسے ان کور کی کیا؟ ڈیپ. یہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت آپ سے. جو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہسٹوریکل کرٹیسزم کر رہا ہے یا انٹرنل کر رہا ہے. نہیں، انٹرنل کر رہے ہیں وہ. تو یار پھر مجھے نہیں ہے نا انٹرسٹ اس میں. یہ تو آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تو میں پوچھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ ابھی بھی گراسپ نہیں کر پائے. وہ کیا نہیں، ہے؟ میں سمجھا ہوں. میں سمجھا ہوں یہ بات آپ کی، اور یہ بہت پہلے سے سمجھتا ہوں آپ کی بات.
لیکن اس میں میرا اور آپ کا تھوڑا اختلاف ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپ جو کو میری بات مخاطب ہے. سمجھ ہی نہیں آئی نا، آپ اس لیے اس طرح سمجھتے ہیں. میں جو میں ذرا بات کر رہا ہوں ریفریش وہ آپ کرنے کی کو سمجھ کوشش کروں. نہیں آئی، اس لیے آپ یہ بات کر اچھا رہے ہیں. اچھا اچھا بتائیں. میں آپ کو ہسٹوریکل ورسز انٹرنل کرٹیسزم کا فائدہ اور نقصان بتا رہا ہوں، اور میں جی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے حدیثیں اور تاریخ اور یہ بہت زیادہ پڑھ رکھی ہوتی ہے، میں نے بھی پڑھ رکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ رکھی. مسلمانوں کی کوئی کتاب نہیں ایسی جو کہ میں نے کسی وقت نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، جو مسئلہ میں آپ صحیح. کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی ہیری پوٹر کے اوپر آپ جتنی مرضی ریسرچ کرتے رہیں کہ ہیری پوٹر میں وہ ولڈمورٹ سے ملا تھا کہ نہیں ملا تھا، اور جی وہ جو تھا وہ ڈمبل ڈور کے ساتھ اس کا یہ مسئلہ تھا، جتنی مرضی آپ کرتے رہیں، اس سے آپ کو یہ تو نہیں پتا لگے گا نا کہ جے کے رولنگ کیا سوچ رہی تھی لکھتے ہوئے، اور جے کے رولنگ نے یہ کیوں لکھا تھا. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی تاریخ پہ مسلمان، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ کرتے نہیں ہیں. یہ جو ماڈرن ریسرچ کے طریقے ہیں وہ اسلام پہ تنقید کرنے والے بھی ایکس مسلمز آج تک اپنانے میں ناکام ہیں. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حقیقت بتاتے ہیں چیزوں کی تو اس کی ویلیو ایک اور ہوتی ہے. جو وزڈم آپ کو اس سے ملتا ہے وہ آپ کو فسانہ پڑھ کے کبھی بھی نہیں مل سکتا. اب میرا جو پرابلم ہے، کیونکہ میں ایسی باتوں میں ان انٹرسٹڈ کیوں ہوتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے انٹرنل کرٹیسزم پہ بات کر لوں گا. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا وہ فائدہ بھی ہے، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فائدہ ایک بہت ہی لمیٹڈ سا فائدہ ہے. جو ایک مسلمان اسی لیے ایکس مسلم ہمیشہ اسلام کے بارے میں جذباتی ہو کے سوچتے رہتے ہیں. جتنے بھی ایکس مسلم میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے ایکس مسلم اگلے 70 سال کے بابے ہیں پاکستان میں، انٹرنیشنلی پھر رہے ہیں، جذباتی کیفیت سے کبھی باہر ہی نہیں نکل پاتے، کیونکہ وہ کبھی بھی اسلام کو ہسٹوریکل کریٹیکل نظر سے دیکھ ہی نہیں پاتے. اور ان کو لگتا ہے جیسے مولوی ہے نا وہ حدیث میں ہی گھسا رہتا ہے، ایکس مسلم بھی حدیث میں ہی گھسے رہتے ہیں. یہ پرابلم ہے ان کا. اور پھر یہ وزڈم اور ٹھہراؤ ان میں نہیں آ پاتا، اسی لیے آپ کو ہر جگہ ایکس مسلم لد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جتنے آپ دیکھیں ادھر ادھر ایسی نان سینس باتیں رائٹ ونگ کو سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، کیونکہ وہ اسلام کی سوڈو ہسٹری کی بیس پہ مسلمانوں کو جج کرتے ہیں. دیکھیں یہ غلطی اپنی زندگی میں نے بھی کی ہے. کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ میں اس چیز سے باہر نکلا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت، بھائی بنو قریظہ کا قتل کی بیس پہ آپ مسلمانوں کو 100 بار گالیاں دیتے رہیں، وہ بھائی بنو قریظہ کا واقعہ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو یہ ضرور بتائیں گے کہ بھائی بنو قریظہ کا واقعہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آئیسس نے پھر زیادتی کی ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ بنو قریظہ کا واقعہ نہیں ہوا تو مسلمانوں کو یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ یار ایک تو ہمارا مذہب اتنا پتھر پہ لکیر نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یار ہمارے پچھلے اتنے بھی برے نہیں تھے کہ وہ بچوں کو نیچے سے ناف سے نیچے بال دیکھ دیکھ کے مار رہے تھے، کیونکہ یہ نہیں ہوا نا، یہ جھوٹ ہے بات. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ اس لیے جذباتیت جو ہے نا وہ ایکس مسلمز کے اندر سے نکلتی نہیں ہے. یہ بالکل کسی یہودی ملا کی طرح جو ہے نا پھر چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات یہ ہے، ٹھہراؤ اور ایک چیزوں کی جینوئن انڈرسٹینڈنگ اس لیے ایکس مسلمز لیک کرتے ہیں. اور یہ آپ ارمن نوابی سے لے کے چاہے آپ سب کو دیکھ لیں، سب کے یہی مسئلے ہیں. سب کے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے ایک جینوئنلی ہیومنسٹک پرسپیکٹو یا پھر ایک ریشنل پرسپیکٹو اسلام کی ہسٹری کی طرف بھی بنایا. نہیں ہے لوگ ایسے. میرے خیال میں وہ ایک بندہ ہے، وہ کیا اس کا نام ہے یار، اس نے بلکہ رضا اسلان ہے بس میرے خیال میں، ایک آدھا بندہ اور ہے جو کہ اس پرسپیکٹو سے باہر ہیں. باقی دن بدن جتنا بھی آپ ان کو دیکھیں، ہر بندہ وہی سمجھتا ہے. ادھر کوئی اٹھتی ہے، اس نے 10 کلو میک اپ منہ پہ، کوئی ایکس مسلم خاتون آ جاتی ہے، I'm sorry میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، کر کے کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاتی ہے جا کے کوئی رینین ایکس مسلم، اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ بنو قریظہ کا واقعہ کسی زائنسٹ کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے، یا پھر جا کے کسی ہندوتوادی کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور جی جتنوں کا ناڑا ڈھیلا ہوتا ہے وہ سارے اس کو دیکھ دیکھ کے، اور جی وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام یہ اسلام کی اصل ہسٹری ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ پرسپیکٹو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ڈی ہیومنائز نہیں کرنا چیزوں کو. تو یہ میں آپ کو, میرا اختلاف یہ ہے اصل میں. میں بولوں؟ ہاں جی بولیں بولیں. اچھا، میرا یہ ہے کہ میں جہاں تک جذبات کی بات ہے تو وہ شروع میں تو ہو سکتا ہے ہوا کرے، یعنی جب یہ نئی نئی بات تھی، لیکن اب تو بہت ٹائم ہو گیا. ایک تو جذبات والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں میرا اور آپ کا میرے خیال میں اس پر اختلاف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر سچویشن یہ ہوگی کہ ہم انہیں جو انڈیپینڈنٹ ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے ہم اس کو لے کے چلیں، اور وہ انہیں ایسے کہہ لو حقیقت کا سامنا کرائیں. بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک حساب سے کہ بھئی حقیقت کو ہی جاننا اور ماننا زیادہ صحیح ایک سچویشن ہے، لیکن میرے حساب سے سٹارٹ جو چیز ہوگی نا حقیقت، وہ ایک دوسرا دیکھیں وہ سٹیپ ہے. آپ دوسرے سٹارٹ پہ تو سٹیپ پر کھڑے ہیں. اختلاف ہی نہیں ہے نا، مگر یہاں پہ اس سٹارٹ کے بعد اگلا سٹیپ ہی نہیں آ رہا نا بھائی. سٹارٹ پہ تو آپ وہ کا میرا بیج بونا اختلاف ہی شروع نہیں کر ہے. ٹھیک ہے انسان جذباتی طور پہ ہی مذہب کو بہت زیادہ طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جذباتی طور پہ ہی مذہب کو کے مخالف ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا شروع کرتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ریشنل پوائنٹ بھی تو آنا چاہیے نا. وہ بھائی ایکس مسلم کا ریشنل پوائنٹ آ ہی نہیں رہا نا. یہی تو مسئلہ ہے، یہ مومنٹ میچور ہو ہی نہیں رہی، اور یہ مومنٹ میچور کیا ہونی ہے بلکہ وہ تو اور ہی زیادہ نیچے جا رہی. میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں، دیکھیں کسی بھی ایتھیسٹ یا ریشنل شخص کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کی سب سے جو بنیادی خصوصیت ہے نا، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، وہ ریشنلزم ہے. اور اگر ایک انسان ایتھیسٹ بننے کے بعد بھی ریشنل نہیں ہو سکتا نا، تو سب حقارت ہے بھائی. سمجھ گئے ہیں؟ یہ میرا اعتراض ہی یہ ہے، جو میں روٹ کاز انالیسس پہ پہنچا ہوں. ایکس مسلمز کا مسئلہ کیا ہے؟ ایکس مسلمز کبھی بھی جذباتیت کے بغیر، جذباتیت سے اگلا سٹیپ جو کہ ریشنل اور جو کہ ریئلسٹک پوائنٹ ہے نا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے. دیکھیں میں نے کس طرف مسیحت اشارہ کو کر جب، رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ پا رہی ہوگی شاید. یہی تو میں اصل میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں نا. دیکھیں آپ غور کریں، میں نے آپ کو 2-3 بیماریاں بتائی ہیں. آج آپ میرے سے کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ایکس مسلمز زائنسٹ کیوں ہیں سارے. اس کی وجہ ہی، اس کا روٹ کاز انالیسس یہ ہے کہ یہ اسلامی ہسٹری کو ریشنل پرسپیکٹو سے اور ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ کے تھرو انالائز کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ یہی سمجھتے ہیں کہ محمد نے جو ہے وہ 6 سال کی عائشہ سے شادی کر لی تھی، بنو قریظہ کا قتل کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، اور پوری زندگی اس میں ہی گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی ہسٹوریکل کریٹیکل پوائنٹ پہ نہیں پہنچتے کہ بھائی واقعی میں محمد نے ایسا کیا تھا یا یہ کہانیوں میں، کتابوں میں لکھ رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ جہاں پہ پھر مسلمانوں کے حقوق کی بھی بات آتی ہے، وہاں پہ وہ وہی حدیث کو دیکھ کے اسے سچ، یعنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایکس مسلمز حدیث کے اوپر مسلمانوں سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ آپ ضرور تنقید کریں، آپ انٹرنل کرٹیسزم کریں، لوگوں کو یہ بات باور کرائیں، مگر ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اور آپ مسلمانوں کو اسلامی جھوٹی تاریخ سے جج نہ کریں. ہندوتوا اور زائنسٹ اور دنیا کی ہر اور رائٹ ونگ کرسچن آئیڈیالوجی وہ چاہتی یہ ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے آگے دیکھ ہی نہ سکیں. اور یہی مسئلہ ہے جو ایکس مسلم جو ہیں وہ اس بارے میں ایک کیٹلسٹ کا کام کر رہے ہیں. بھائی اپوسٹیٹ پروفٹ کی تنقید ڈیوڈ ووڈ کے ساتھ بیٹھ کے کس چیز پہ ہوتی ہے؟ ساری تنقید اس بات پہ ہوتی ہے کہ محمد ایک بہت بد کردار آدمی تھا، اور یہ تھا اور فلاں تھا اور ڈمکاں تھا. بالکل جو تاریخ میں لکھا گیا وہ ویسا ہو سکتا ہے، مگر حقیقت آپ کو پتا کیا ہے کہ محمد کون تھا؟ جب آپ کو یہ پتا ہوگی کہ حقیقتاً یہ باتیں تقریباً ساری جھوٹ ہیں، تو پھر ایٹ لیسٹ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مسلمان جو فلسطین میں مر رہے ہیں وہ قتل ہونا ڈیزرو کرتے ہیں. اور یہاں پہ ایکس مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کی جھوٹی تاریخ کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لوگ قتل ہونا ڈیزرو کرتے ہیں، شام پہ ایٹم بم گرنا ڈیزرو کرتا ہے، ایران کو مارنا ڈیزرو کرتے ہیں وہ سب لوگ. اور یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے ریالٹی سے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ میں بات کروں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی پچھلے کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ تو 95% 96% ہے ہی سارا جھوٹ. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی آپ بنو قریظہ کے قتل کا بدلہ لیا جا رہا ہے غزہ میں، اور مسلمان ایکس مسلم یہ کہہ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں؟ میں آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ انٹرنل کرٹیسزم کی جی ویلیو میں نہیں ہے. سمجھ گیا آپ کی بات. میں بات آپ کو کرنا چاہ یہ رہا ہوں. بتا رہا ہوں کہ ریشنل پوائنٹ کب آئے گا، اور ریشنل پوائنٹ اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ سارے ادھر ہی اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہیں بات میں؟ یہ بات ہے. میرا جی اعتراض یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرنل کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے بھی تو بڑھنا چاہیے نا، جو کہ یہ بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. میں کروں. ہاں جی کریں بات. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ٹائم جو ہے نا کوئی ایک پرسپیکٹو لے کے چل سکتے ہیں نا، دو پیرالل نہیں تو نہیں آپ کو باتیں کس نے لے یار کے چل. آپ کو کس نے کہا کہ بھائی بچہ پہلے نرم خوراک کھانا شروع کرتا ہے، پھر ایک دن اس نے سخت بھی کھانی ہوتی ہے؟ ساری زندگی دودھ ہی پی کے زندہ نہیں رہنا ہوتا بھائی. یہ بالکل نان سینس بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. کس نے کہا کہ صرف ایک کرٹیسزم ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہو سکتا؟ نہیں آپ مجھے بات تو کرنے دیں. کریں بات. وہ یوں میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پر ہم ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کر سکتے ہیں نا، یا تو ہم ابھی ایک میں نے مطلب اتنی سی دیر میں آدھے گھنٹے میں دونوں ٹاپک ڈسکس کر لیے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں صرف ایک ہی کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جو ہے نا مجھے دوسروں کا نہیں پتا. میں جو ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں مجھے غلط سمجھ رہے ہیں. میں کسی بھی اسرائیل میں کو آپ کو نہیں غلط نہیں سپورٹ سمجھ کرتا. رہا، میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں کہ یہ پرسپیکٹو کہ صرف اور صرف ایک فضول سی چیز کے تھرو ہی ہم اسلام کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، حقیقت میں اور سچائی میں اس سے زیادہ طاقت ہے. اسے انڈرمائن نہ کریں. میں بات کروں. کرتے جائیں آپ بات، میں نے آپ کو کہاں روکا ہے؟ آپ شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو ٹوک نہیں پاتا نا. آپ کی تو پوڈ کاسٹ ہے، آپ ٹوک سکتے ہیں. مجھے ناراض نہ ہوئیے گا، میں صرف کوشش کر رہا ہوں کہ اچھے طریقے سے بات پہنچا سکوں آپ کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ٹائم جب ہم آپ اور میں اس ٹائم بات کر رہے تھے، ہمارا ٹاپک انٹرنل کرٹیسزم پر چل رہا تھا نا، تو میں اسی کو ہی لے کے چلنا چاہ رہا تھا کہ ہم اسی کے اندر رہتے ہوئے کہ جو چیز ہمارا جو مخاطب ہے وہ مان کے چل رہا ہے، میرا کیا پرسپیکٹو ہے یا میری کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہم میں بھی پرسنل اس میں ڈومین میں جب ہم آپس میں بیٹھے ہوں گے تب ہم وہ بات کر سکیں گے کہ کیا میں دیکھیں سمجھتا ہوں، جو آپ کیا بات، سمجھتے ہیں. اب آپ کو قطع کلامی کی معافی، اتنی دیر سے آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں آپ کے پرسپیکٹو سے اگری نہیں کرتا، اس لیے میں اپنی آڈینس کے سامنے دوسرا پرسپیکٹو رکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ. صحیح اب میں سمجھا. اور کیوں نہ رکھوں بھائی، نہیں آپ کیونکہ یہ رکھیں. پرسپیکٹو غلط ہے جس میں آپ سوچ رہے ہیں. صحیح کیونکہ میری ذمہ داری چلیں میری ٹھیک. آڈینس ہے بھائی سب سے پہلے. جی بالکل میں سمجھ رہا ہوں. اور میں اپنی بات، آپ کی بات کو میں ایسے ہی سنتا جاؤں تو وہ سمجھیں گے کہ میں بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں، اور میں ان کو غلط صحیح امپریشن کیوں دوں، حالانکہ میں آؤٹ رائٹ اس بات کو غلط سمجھتا ہوں. اس ٹائم ہمارا جو وہ تھا نا، مطلب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا نا. اس ٹائم میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مطلب سوچ کا بیج بونا، ایک جو چیز ایک عام مسلمان سمجھ کے ایک چل رہا ہے، ہم اس کے ذہن میں ایک سوچ کا بیج بو دیں. میرا اس ٹائم جو وہ تھا نا مقصد صرف یہ تھا. باقی میں مانتا کیا ہوں، میں سمجھتا کیا ہوں، یا میں نے کتنا ایک پڑھا ہے، یا آپ کا اس میں کیا نظریہ ہے، یا وہ اس ٹائم جب میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، اس ٹائم ہمارا وہ مقصد نہیں ہے میرے حساب سے، میں جہاں تک میں سمجھ آپ پا کو رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نہیں ہے، میرا ہے. آپ کی بالکل آپ کا ہے، آپ نے ظاہر ہے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا، اپنی آڈینس تک پہنچایا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا مقصد کہ آپ وہ بات کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں بہت ٹائم لے لیا آپ کا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بائے. بہت شکریہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم. مومو ویلکم، کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ زبردست. سنائیں کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی تھی جو جس میں کہا ہوا ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے 3 جگہوں پہ. ایک ٹائم ہے جب آپ آپ اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں اگر اس کو خوش کرنا ہے. تو یہ کیا صادق الامین نے ایسی بات کی تھی کہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہوئی آپ کو اپنی بیوی سے؟ میرے خیال میں کسی بھی ٹائم پہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، نہ بیوی اپنے میاں سے جھوٹ بولے یا میاں بیوی سے جھوٹ بولے. لیکن ایسا بتایا جاتا ہے اب ان کو کنٹمپریری ہسٹری میں کہ وہ صادق الامین تھے، لیکن انہوں نے ایسی بات بھی کی ہوئی ہے. اور آپ نے جو اگزامپلس دیے تھے ہسٹری کے جو حدیث میں ہیں کہ انہوں نے اپنی وائف سے جھوٹ بولا تھا کہ حفصہ کو میخا نے کہا تھا کہ جاؤ تمہارا باپ بلا رہا ہے جاؤ. تو اس سے یہ صادق الامین کی جو بات ہے یہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا ہے کوئی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ کبھی ہر وقت نہیں بول سکتا کوئی بھی انسان. نہیں ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بولے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کام دنیا میں. ایسا کیسی بات ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی کمپلسو لائر ہوگا، مگر بھائی کوئی بھی سچے سے سچا شخص، اچھے سے اچھا شخص بھی ایسا وقت نہیں آئے گا جب اسے جھوٹ نہ بولنا پڑے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ڈیلوژنل ہوتے ہیں، جن کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتا ہے، وہ تو پھر ان کو وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے جھوٹ کی بات نہیں ہے، وہ پرسیو اس طرح کرتے ہیں ریئلٹی کو کہ ان کو وہ غلط چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو صادق الامین جو ہے یہ کوئی ڈیفینس نہیں ہے کہ وہ جو بول رہے تھے وہ سچ بول رہے تھے. اور مومو سنائیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک، سب زبردست. آپ کیسے ہیں؟ آپ بس لوگوں ٹھیک کو ٹھاک. سب مس کر رہے تھے 2 ہفتے سے. اچھا کوئی نہیں، کیا آ ابھی گئے آج. اگلا ہفتہ کریں گے اسٹریم.